سر کی بات کی تائید کرتے ہوئے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جیسے سر نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ہم اس کے لیے بلیم کر رہے ہیں فاسسٹ گورنمنٹ کو، جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کو، جبکہ بینگ این علی یہ ہمارا رویہ قطعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بانی درسگاہ سر سید علیہ رحمہ کا جو ایکٹ تھا وہ بھی یہی تھا، جو ان کا لائن آف ایکشن تھا سر سید کا وہ بھی یہی تھا کہ 1857 کی بربادی کے بعد پوری ملت بزی ہو گئی بلیم کرنے میں انگریزوں کو کہ صاحب انگریزوں کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے، انگریزوں کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے۔ واحد شخص سر سید تھا جو کھڑا ہوا اور اس شخص نے کہا کہ یہ بربادی، یہ تباہی یہ انگریزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی عیاشیوں اور اپنی کمیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو دشمن حاوی نہ ہوتا۔ سر سید نے وقت کی اس نفس کو پکڑا کہ جب دہلی اور میرٹھ پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد لکھنؤ اور کانپور انفارمیشن پہلے کس کے پاس پہنچے گی، برٹش ٹروپس کے پاس یا انڈین سولجرز کے پاس۔ سر سید نے وقت کی اس نفس کو تھاما کہ اب مقابلہ تلواروں کا بچا ہی نہیں تھا۔ معاف کریے گا میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے، لیکن سر کی بات کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بات کو یہاں رکھنا اب ضروری ہو گیا کہ سر سید نے وقت کی اس نفس کو پکڑا کہ مقابلہ تلواروں کا بچا ہی نہیں تھا، بلکہ مقابلہ اس بات کا تھا کہ جب میرٹھ اور دلی پر ہندوستانیوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد لکھنؤ اور کانپور میں جو برٹش آرمی تھی، اس برٹش آرمی میں جو برٹش ٹروپس تھے، میسج پہلے ان کے پاس پہنچے گا کہ بھیا دہلی اور میرٹھ چھن چکا ہے، لکھنؤ اور کانپور بچاؤ ورنہ ہندوستان ہاتھ سے گیا۔ یا پھر لکھنؤ اور کانپور میں جو انڈین ٹروپس تھے برٹش آرمی میں، ان کے پاس میسج پہلے پہنچے گا کہ دہلی اور میرٹھ چھن چکا ہے، ہم نے چھین لیا ہے، لکھنؤ اور کانپور پر قبضہ کر لو، ہندوستان پھر سے ہمارا ہو جائے گا۔ اب مقابلہ اس چیز کا تھا، آپ کا وہی گھوڑا چلا، دوسرے کی انگریزوں کی ٹیکنالوجی چلی، ریس ان کی ٹیکنالوجی جیت گئی، آپ کا گھوڑا ہار گیا۔ سر سید نے وقت کی اس نفس کو تھام لیا تھا کہ اب مقابلہ تلواروں کا نہیں، مقابلہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سیلف انٹروسپیکشن۔ سر سید نے ملت کو اپنے گریبان میں جھانکنا سکھایا اور وقت کی نفس کو تھام کر جو بھی کمیاں تھیں، جو بھی خلا تھی، جو بھی گیپ تھا، اس کو فل کرنے پر سر سید نے کام بھی کیا اور لوگوں کو متوجہ بھی کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کام ہوا۔ اس کو تھاما اور یہ احساس کیا کہ مقابلہ تلواروں کا بچا ہی نہیں تھا، بلکہ مقابلہ ٹیکنالوجی کا تھا، اور ٹیکنالوجی میں ہم پچھڑ گئے تھے، کیونکہ جس زمانے میں دوسری قومیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی تھیں، ہم مشاعروں میں اور دوسری چیزوں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرنڈ، میں ہسٹری کا طالب علم بھی ہوں، اور ایم بی اے کے بعد پھر ہسٹری میں انٹرسٹ آنے کی وجہ سے واپس بی اے ہسٹری میں ایڈمیشن لیا۔ تو جیسا کہ پچھلے 75 سالوں سے ہماری سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل آرگنائزیشنز میں کھڑے ہوئے سو کالڈ مسلم لیڈرشپ پچھلے 75 سالوں سے حلق پھاڑ پھاڑ کے یہ بات کہتی رہی ہے کہ وی آر انڈینز بائی چوائس، تو میں پورے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں ہسٹری کا بائی چوائس، کیونکہ ایم بی اے کے بعد بی اے ہسٹری میں ایڈمیشن لیا۔ تو اپنی انفارمیشن کے حساب سے میں بتاؤں کہ شاہجہان آباد جو 1857 کے بعد اس کے لیے یہ آرڈر پاس کیا گیا کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن انگریزوں کے پاس اتنا گن پاؤڈر نہیں تھا کہ پورے کو مٹا پاتے، تو اراؤنڈ 85% ختم کر دیا گیا۔ نہ جانے کتنی مساجد شہید ہوئیں جس کے ملبے پر علی گڑھ کی بنیاد سر سید نے رکھی۔ اس شاہجہان آباد میں آخری محل اس تباہ کن حالات سے صرف 7 سال پہلے 1850 میں بنا تھا۔ 1850 میں مغلیہ سلطنت شاہجہان آباد میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس پیریڈ میں بھی ہم محل تعمیر کر رہے تھے، دوسرے ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے تھے، نتیجہ ہمارے سامنے۔ تو آج کے جو حالات ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں مائنورٹیز کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزر بسر کریں۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آج
مسلمان جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے ان سے زیادہ بحث قوم نہیں بچی کوئی. حالات بالکل الٹے ہیں. میجورٹی بہت زیادہ الرٹ ہے, میجورٹی انتہائی الرٹ ہے, اور مائنورٹی کا یہ عالم ہے کہ بس قصیدے پڑھنے کے لیے میرے خیال سے صبح سے رات اور رات سے صبح ہو جائے گی, مائنورٹی کی بے حسی کے قصیدے ختم نہیں ہوں گے. بے حسی کا یہ عالم ہے. تو بہرحال میرے خیال سے آج پھر ہم اسی دور پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. پھر سے ہمیں کچل دینے کی سازشیں ہیں اور پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ پہلے جو حاکم ہوا تھا اس کا بنیادی مقصد اپنا رول اسٹیبلش کرنا تھا, آپ کو تباہ کرنا اس کا بنیادی مقصد نہیں تھا. لیکن آج جو حالات سامنے ہیں, جو لوگ برسر اقتدار ہیں, ان کا بنیادی مقصد ہی ہمیں تباہ کرنا ہے. کیونکہ 150 سال پہلے بکنگم چٹرجی نے جو اپنی کتاب میں خواب ان کو دکھایا تھا ہندو راشٹر کا, وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پوری طریقے سے گامزن ہے. تو آج تو اور بھی زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, لیکن بہرحال ہم دعا ہی کریں گے. اور یہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائن آف ایکشن ہے کہ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم قوم کی بے حسی پر مرثیہ خوانی بھلے ہی کرتے رہیں, بد دعا نہیں نکال سکتے. ہم دعا ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے قوم و ملت کو. اور یہ بھی جو آج ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اسی سلسلے میں, تو جیسا کہ سر نے کہا کہ یہ ایک مسلسل مہم ہے, میں بالکل یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بھائی نے کہا بھی تھا کہ 22 الیکشن ہی کیوں, تو 22 الیکشن کو لے کر کے یہ جو بھی کوششیں ہیں, میں پوری ایمانداری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 22 الیکشن کو لے کر جو بھی یہ گفتگو ہے, یہ چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. بالکل یہ طے بات ہے. منزل انشاءاللہ وہی ہے جو مرحوم ہمارے استاد مرحوم سلیم پیزارہ صاحب نے دکھایا, اور جو سر سید نے جو ادارہ یہاں بنایا, اور ادارہ بنانے کے بعد ریزیڈینشل ادارہ بنانے کے بعد اس میں جو پولیٹیکل پلیٹ فارم سٹیزنز یونین ڈیبیٹنگ کلب اسٹیبلش کیا اس ملک میں, جس نے ہمیشہ منارکی ہی دیکھی تھی. تو اس سے جو میسج ملتا ہے کہ سر سید کا بھی اصل مقصد جو تھا وہ ڈاکٹر انجینئر پروڈیوس کرنا نہیں تھا, بلکہ ایک تہذیب یافتہ, تعلیم یافتہ مڈل کلاس, ایک سیاسی لیڈرشپ پروڈیوس کرنا مسلمانوں کی, وہ سر سید کا اصل مقصد تھا. وہی ہمارا مقصد ہے کہ اقتدار با اختیار, منزل وہی ہے. کب تک پوری ہوگی, کب تک پہنچیں گے, واللہ عالم, یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن یہ تمام بیچ میں 22 کا الیکشن آئے, 24 کا آئے, کوئی بیچ میں مرحلے آتے رہیں, یہ سب چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. انشاءاللہ منزل بہت دور ہے, اور اگر ہماری زندگی میں نہیں تو آنے والی زندگی میں پوری ہوگی. لیکن ہم اس کے لیے گامزن ہیں. اور ایک ذمہ داری جو علی گڑھ پر ہے, جو ہم احساس کرتے ہیں, وہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی پورے مسلم انڈیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ صرف ہمارے پاس ہے. اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر, اپنی تفتیش کی بنیاد پر, میں چیلنجنگ موڈ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نواب وقار الملک ہوں, نواب محسن الملک ہوں, علامہ اقبال ہوں یا قائد اعظم ہوں, کسی کی کوئی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں دکھا سکتا. ہمارے سینئر گرگ صاحب نے ابھی امبیڈکر صاحب کا ذکر کیا. سر سید کا جو سب سے اہم جو تعاون اس سوسائٹی کے لیے, جس کو ہم انڈیا کے نام سے جانتے ہیں, وہ یہی ہے کہ جب لوکل سیلف گورنمنٹ بل آیا اور اس کے بعد سر سید نے یہ حالات کیلکولیٹ کیے کہ اب حالات کیا ہوں گے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بات ہوئی, لیکن صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی, بلکہ آپریسڈ کلاسز کی بات ہوئی. سر سید نے اسی بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ 3000 سال جو لوگ اس ملک میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے, اچھوت بنا کر رکھے ہوئے تھے, اب جب یہ بل آئے گا تو وہ کس طریقے کی چالیں چلیں گے. اور سر سید نے وائسرائے کاؤنسل میں یہی بات کہی کہ اگر ہندوستان کی آپریسڈ کلاسز کی سیپریٹ لیڈرشپ نہیں ہوگی تو یہاں پر وہی قوم دوبارہ سے قابض ہو جائے گی, اور دوبارہ سے وہی نظام جو اب یہ موجودہ حکومت لانا چاہتی ہے, وہی نظام دوبارہ سے نافذ کر دیا جائے گا. اور سر سید نے آپریس کلاسز کی سیپریٹ لیڈرشپ کی وکالت کری وائسرائے کاؤنسل میں. مسلمانوں کے لیے بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ہوئی, اور بعد میں امبیڈکر صاحب نے وہی تمام ساری ڈیمانڈز اپنی کمیونٹی کے لیے کاپی پیسٹ کری, جس میں کچھ سیاسی مرحلے آئے اور فائنلی پونا پیکٹ کے اندر وہ چیزیں ڈیزالو ہو گئیں. لیکن اسی کی بنیاد پر آج اسی کمیونٹی کی لیڈرشپ اور اس کے لیڈر وامن میشرام کھڑے ہو کر یہ بات بولتے ہیں اور بارہا بولتے ہیں کہ پونا پیکٹ نے ہمیں
دلال پیدا کر کے دیے, ہمیں لیڈرز پیدا کر کے نہیں دیے. کاش کہ امبیڈکر صاحب اس وقت اپنی کمیونٹی میں سے اکیلے نہیں پڑے ہوتے اور پورا پیک نہ ہوا ہوتا تو آج آپ کی کمیونٹی کے بھی حالات کچھ اور ہوتے, جیسا کہ ابھی آپ بیان کر رہے تھے, وہ حالات نہ ہوتے. تو بہرحال کیونکہ آئیڈیالوجی علی گڑھ کے پاس ہے, سر سید کی دی ہوئی ہے, اس کے علاوہ آئیڈیالوجی کہیں نہیں ہے, تو جب ہمیں یہ آئیڈیالوجی دی گئی تو میں اس بات کا احساس کرتا ہوں اور ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری بینگ این اے لیگ, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم انڈیا تک وہ سیاسی آئیڈیالوجی پہنچائیں. ہم نے پچھلے 75 سالوں سے وہ آئیڈیالوجی پہنچانے کا کام کیا ہی نہیں, وہ سیاسی دعوت دینے کا کام کیا ہی نہیں. اس لیے یہ ملت یہاں تک پہنچی ہے کہ جس کو بھیا جی سمجھ میں آئے وہ بھیا جی کی طرف چل دیا, جس کو بہن جی سمجھ میں آئی وہ بہن جی کی طرف چل دیا, جس کو کچھ اور سمجھ میں آیا تو وہ اس نے تھوڑی بہت اپنی لیڈرشپ کی بات کر لی. لیکن یہ بات بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کے نام پر جو 10 20 50 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے بھی میجورٹی کے پاس پولیٹیکل آئیڈیالوجی موجود نہیں ہے, آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر وہ بھی بینکرپٹ ہے پوری طرح سے. تو یہ کمی ہماری ہے, علی گریز کی کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سر سید کے متبادل کی شکل میں کھڑی کری گئی یہ سرخ عمارت اولڈ بوائز لاج, اس کے سائے میں آج جو ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ایک نئی تحریک کی بنیاد پڑے گی اور انشاءاللہ ایک نئی تحریک کا یہ دوبارہ سے شاہد ہوگا. بہت ساری تحریکیں پچھلے 150 سال میں اس عمارت کے سائے میں چلی ہیں. انشاءاللہ پھر آج ایک نئی تحریک کی ہم شروعات کریں گے. اس امید کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور